بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال: فإن قيل ما الدليل على أن العدم سابق على وجودك؟ فالجواب: الضرورة قاضية بأني لم أكن موجودا في زمان نوح عليه السلام، فعدمي متحقق في ذلك الزمان، ووجودي في هذا الزمان، فعدمي سابق على وجودی. گزشتہ گفتگو میں ہم نے پروردگار عالم کی معرفت اور اس کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے حوالے سے ایک مقدمہ بیان کیا، اگرچہ یہ مقدمہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. صاحب کتاب سب سے پہلے عقل مند انسان کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے عقل مند انسان، ہوشیار رہے، بیدار رہے، متنبہ اور آگاہ رہو، اور خود کو سائل اور مسئول فرض کرو. خود سوال کرنے والے بنو اور جواب دینے والے خود بنو. بس پہلا سوال یہ تھا کہ کیا تو قدیم ہے یا حادث؟ تو جواب دیا کہ میں حادث ہوں، قدیم نہیں ہوں، اور ہر موجود ممکن یا ہر ممکن موجود حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا. سوال یہ ہوگا کہ حادث کسے کہتے ہیں، قدیم کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ دیا کہ حادث وہ موجود ہے جو مسبوق بالعدم ہو، یعنی عدم نے اس سے پہل کی ہوئی ہو، اور قدیم وہ موجود ہے جس سے عدم نے پہل نہ کی ہو، سبقت نہ لی ہو. سوال یہ کیا تھا کہ دلیل کیا ہے کہ تو حادث ہے؟ جواب یہ دیا تھا کہ میرا عدم میرے وجود سے پہلے ہے، اور خود میرے عدم کا میرے وجود سے پہلے ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں حادث ہوں، میرا وجود حادث ہے. سوال یہ کیا تھا کہ جس کا جواب آج دینا ہے وہ یہ کہ بھی کیا دلیل ہے اس بات پر کہ عدم آپ کا آپ کے وجود سے پہلے ہے، سابق ہے. جواب یہ دے رہے کہ یہ بدیہی بات ہے، پکی بات ہے، کسی کا شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ میں حضرت نوح علیہ وعلی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا. بس میرا نہ ہونا حضرت نوح کے زمانے میں ثابت، محقق، بلا شک و شبہ میں اس زمانے میں نہیں تھا، بس میرا نہ ہونا ثابت ہے. اور میرا اس زمان میں ہونا، اب جو موجود ہوں، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، خب یہ ثابت ہے اس زمان میں. نہ ہونا اس زمان میں ثابت، موجود ہونا اس زمان میں ثابت. بس نتیجہ کیا ہوا کہ میرا نہ ہونا پہلے ہے میرے ہونے سے. بس میرا عدم میرے وجود سے پہلے ہے. سوال کہ بھئی کیا دلیل ہے اس مطلب کی کہ ہر ممکن الوجود موجود، یا ہر ممکن موجود، یا ہر موجود جو ممکن ہو وہ حادث ہوتا ہے. آپ نے یہاں پہلے کہا کہ وہ کل موجود ممکن حادث غیر قدیم، یہ قاعدہ کیا تھا، خوب اسی سے میں سوال نکالا. دلیل دیا ہے اس مطلب کی. کہتے دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی ممکنات ہیں، موجودات ممکن جتنے بھی ہیں، وہ دو حالوں میں سے کسی ایک حال میں ہے، اس سے خالی نہیں ہے. یا تو جوہر ہیں یا عرض، اور جوہر اور عرض دونوں کے دونوں جو ہے کیا ہیں؟ حادث ہیں. جوہر بھی حادث ہے، عرض بھی حادث ہے. بس تمام ممکن موجودات حادث ہیں. سوال، جوہر کی تعریف کیا ہے؟ جوہر کسے کہتے ہیں؟ عرض کسے کہتے ہیں؟ جواب انہوں نے کیا دیا ہے؟ جواب دیا ہے الجوہر هو المتحیز،
یہی جواب دیا نا جی. کہتے ہیں یہ تعریف خلاف مشہور ہے، یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا کیوں کہتے ہیں مشہور جوہر کی جو تعریف کی جاتی ہے نا اس کے برعکس ہے، یہ اس کے مخالف ہے. سوائے اس کے کہ صرف ایک صورت میں ہم یہی تعریف قبول کر سکتے ہیں کہ صاحب کتاب کی مراد جوہر سے مادہ ہو اور صاحب کتاب کی مراد عرض سے قوت ہو، قوہ بالفعل اور بالقوہ، قوہ ہو مراد. تو اس صورت میں یہی جو اصطلاح ہے نا جدید علوم میں رائج بھی یہی ہے. صحیح. تو اس صورت میں جوہر کی یہ تعریف ہم قبول کریں گے کہ ورنہ یہ تعریف جو جدید اور جو مشہور علماء جوہر کی فرماتے ہیں اس کے برعکس ہے. انشاءاللہ وہ تقسیم میں عرض کروں گا کہ جوہر کہ الجوہر ما اذا وجد فی الخارج لا فی موضوع، یعنی اپنے قوام میں اپنے وجود میں محتاج نہ ہو، قائم بذات ہو. دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس طرح نہ ہو کہ اگر وہ دوسرا ہوگا تو یہ وجود اس کا متحقق ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ رنگ عرض ہے نا، یہ رنگ ایسی جگہ پر ہو، ایسی شے میں ہو تو یہ رنگ کا وجود اپنا نہیں ہے، قائم بذات نہیں ہے، قائم بغیر ہے. وہ شے جس میں یہ رنگ آ رہا ہے تو وہ شے مکان، محل، جگہ جو بھی ہو. جوہر اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایک تعریف. جوہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ مشہور عرض کی تعریف بھی یہی ہے. مشہور ہے کہتے ہیں کہ العرض ما اذا وجد فی موضوع، وہاں کے لا فی موضوع یا فی موضوع. یہ ایک تفصیل ہے پوری، وہ تقریباً آراز نوگانہ جو ہے نا اس کی وضاحت کرنی ہے. انشاءاللہ ایک دو جلسے تک جو ہے نا پوری ڈیٹیل اس کی ایک بیان ہو جائے نا کہ جتنے بھی نوگانہ آراز ہیں اور کس طرح اس کی تقسیم ہوتی ہے، مثلا فعل ہے، انفعال ہے، صورت ہے، مادہ ہے، عقل ہے، فلاح، یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی تو بہتر بحث ہو جائے گی. تو انہوں نے جو تعریف کی ہے جوہر کی وہ یہ ہے کہ هو المتحیز، یہ تعریف کی ہے جوہر کی. عرض کی تعریف کیا ہے؟ هو الحائل فی المتحیز. متحیز یعنی مکان، البتہ حیز یعنی مکان. حیز اور مکان ایک ہی شے کے دو نام ہیں. خب سوال آگا، حد الحیز کیا ہے؟ تعریف حیز کیا ہے؟ حیز کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ مترادف استعمال کر رہے ہیں، حیز اور مکان. حیز اور مکان اس فضائے وہمی کو کہتے ہیں کہ اجسام جس کو پر کر لیتے ہیں، وہ فضائے وہمی جس کو اجسام پر کر لیتے ہیں. یہ جو ہم نے البعد المفتور ہے نا، بعد یعنی وہ فضا، مفتور یعنی موہوم، یعنی فضائے وہمی. سوال اگر جوہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جوہر کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جوہر فرد، جس کو نقطہ سے تفسیر کرتے ہیں، خط، سطح اور جسم. اور یہ مطلب بھی خلاف مشہور ہے. مشہور جوہر کی یہ 4 قسمیں نہیں کرتے. مشہور کی نظر میں جوہر کو ان قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 عقل، نمبر 2 نفس، نمبر 3 جسم، نمبر 4 مادہ جسم، اور نمبر 5 صورت جسم.
ان چیزوں کو مشہور اقسام جوہر میں شمار کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عقل نمبر 1، نمبر 2 نفس، نمبر 3 جسم، نمبر 4 مادہ جسم اور صورت جسم۔ یہ 4 چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر خط اور سطح اور نقطے کو انہوں نے جس طرح جوہر کی قسموں میں شمار کیا ہے، مشہور کے نزدیک یہ اعراض کی قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں خط، سطح اور نقطہ، یہ 3 قسمیں ہیں اعراض کی۔ البتہ ہندسی لحاظ سے اس کی یہ قسمیں بنیں گی، لیکن مصنف ان کو جوہر میں شامل کر رہا ہے بے اعتبار ہندسی نہیں، بلکہ بے اعتبار جسم طبیعی۔ یہ جسم طبیعی کے لحاظ سے اس میں شامل ہو جائیں گے، وگرنہ یہ جوہر کی قسمیں نہیں ہیں بلکہ اعراض کی قسمیں ہیں، جس طرح مشہور علماء یہی کہتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ اب نقطہ یا جوہر فرد ایک ہی بات ہے نا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو نقطے کی تعریف یا جوہر فرد کی تعریف نقطے سے کر رہے ہیں، یہ اصطلاح بھی مشہور نہیں ہے، خلاف مشہور ہے، کیونکہ مشہور جوہر فرد سے اس نقطہ ہندسیہ کا ارادہ نہیں کرتے، ان کی مراد نقطہ ہندسیہ نہیں ہے۔ اور مصنف کے نزدیک جوہر فرد سے مراد نقطہ ہندسیہ ہے، لہذا اس اعتبار سے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر یہ جوہر کی قسمیں بھی نہیں ہیں، اور یہ نقطے کی تعریف جوہر فرد سے یا جوہر فرد کی تعریف نقطے سے بات خلاف مشہور ہو جائے گی۔ خب دوسری بات یہ پھر انہوں نے تقسیم کی ہے کہ جوہر فرد وہ ہے جو کسی جہت میں قابل تقسیم نہ ہو، طول عرض عمق میں سے کسی میں بھی قابل تقسیم نہ ہو۔ خط کی تعریف یہ ہے کہ جو صرف طول میں قابل قسمت ہو، قابل تقسیم ہو۔ سطح کی تعریف یہ ہے کہ وہ متحیز ہے جو طول اور عرض میں قابل تقسیم ہو، قابل قسمت ہو۔ جسم کی تعریف کہ تینوں میں قابل تقسیم ہو۔ خوب سوال، اگر یہ جواہر، یہ جو 4 قسمیں آپ نے بیان کی جوہر کی، البتہ ہم مصنف کے مذہب کے مطابق ابھی چل رہے ہیں، ٹھیک، تو یہ جوہر کی یہ جو 4 قسمیں ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ حادث ہیں؟ جواب کہتے ہیں کہ دلیل ان کے حادث ہونے کی یہ ہے کہ یہ سب کے سب 2 حال سے باہر نہیں ہیں۔ وہ البتہ 2 حال سے نہ کہیں بلکہ وہ 4 حالات سے باہر ہیں: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق۔ اور جس بھی شے میں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ یقیناً حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ بس قدیم میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، ہوتی اور نہیں ہوں گی۔ اگر یہ جو آپ 4 چیزیں کہہ رہے ہیں نا، حوادث جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جوہر کی 4 قسمیں خالی نہیں ہیں حوادث سے، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے، یہ 4 چیزیں کیا مراد ہے؟ آپ اس سے کیا ارادہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے 4 چیزیں اس میں ہماری مراد حرکت، سکون، اجتماع اور افتراق ہے۔ پھر سب کی تعریف ہوگی کہ حرکت کسے کہتے ہیں، حد الحرکت،
حصول جوہر فی مکان عقیب مکان آخر. ٹھیک ہے، یہ تعریف کس کی ہے؟ حرکت کی. خوب، سکون کی تعریف کیا ہے؟ سکون کی تعریف یہ کہ حصول جوہر فی مکان واحد اکثر من زمان واحد. اجتماع کیا ہے؟ دو جوہروں کا دو مکان میں حاصل ہونا اس حیثیت سے کہ اس میں شق سوم نہ ہو. افتراق دو جوہروں کا دو مکان میں حاصل ہونا اس حیثیت سے کہ ان میں شق ثالث موجود ہو. پھر سوال یہ کہ اگر یہ کیا دلیل ہے کہ یہ چاروں کے چاروں یہ چیزیں حادث ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ چاروں معدوم ہوتی ہیں اور قدیم کبھی معدوم نہیں ہوتا، بس یہ حادث ہے. کیونکہ عدم پہلے ہوتا ہے پھر وجود آتا ہے تو حدوث. سوال یہ ہے کہ اگر کیا دلیل ہے کہ جوہر ان چار حالات سے خارج نہیں ہے؟ حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. کہتے ہیں اس لیے چونکہ جوہر کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے. جوہر کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ جوہر اس مکان میں ٹھہرنے والا ہو، اگر وہ جوہر اس مکان میں ٹھہرنے والا ہو تو ساکن کہیں گے اس کو. اگر وہ جوہر اس مکان سے انتقال کرنے والا ہو، منتقل ہونے والا ہو تو متحرک کہیں گے اس جوہر. اگر جب اس جوہر کی دوسرے جوہر کی طرف نسبت دی جائے تو پھر یا تو شق سوم ہے یا نہیں ہے. اگر شق سوم ہے تو افتراق ہے، اگر نہیں ہے تو اجتماع ہے. سوال اگر یہ جو آراز کی دوسری قسمیں ہیں نا، باقی قسمیں، ان کی دلیل کیا ہے حادث ہونے کی؟ کہتے ہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ آراز جواہر حادثہ کے محتاج ہیں، اور جو محتاج کا محتاج ہوتا ہے وہ بھی محتاج ہوتا ہے. سوال کیا دلیل ہے اس بات کی کہ ہر موجود ممکن جب یہ ثابت ہو کہ ہر موجود ممکن حادث ہے تو کیا حوادث کا وجود ان کی ذات کی جانب سے ہے یا غیر کی جانب سے ہے؟ کہ میرے خیال میں یہاں نہیں پہنچ پائیں گے، یہاں تک کافی ہے. تطبیق عبارت کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْعَدَمَ سَابِقٌ عَلَىٰ وُجُودِكَ. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ عدم سابق ہے وجود تیرا، وجود بعد میں اور عدم اس سے پہلے، اس مطلب کی کیا دلیل ہے؟ جواب والجواب الضرورة قاضية بأني لم أكن موجودا في زمان نوح علیہ السلام. کہ بداہت اقتضا کر رہی ہے کہ بے شک میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھا. فعدمی متحقق فی ذلک الزمان، بس میرا نہ ہونا، میرا عدم محقق ہے، ثابت ہے، متحقق ہے اس زمانے میں، یعنی حضرت نوح کے زمانے میں. ذالک الزمان یعنی زمانے نوح. ووجودی متحقق فی ھذا الزمان، اور اس زمانے میں میرا وجود ثابت اور متحقق ہے. بس نتیجہ کیا ہوا؟ فعدمی سابق علی وجودی، بس میرا عدم میرے وجود سے پہلے ہے، سابق ہے. فَإِنْ قِيلَ، اگر آپ سے پوچھا جائے مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ حَادِثٌ. کہتے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ ہر موجود ممکن حادث ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل اس بات کی یہ ہے فالجواب کل موجود من الممکنات اما جوہر او عرض، کہ ممکنات میں سے ہر موجود یا جوہر ہے یا عرض.
والجوہر حادث، جوہر حادث ہے، والارض حادث، ان کو یوں کہنا چاہیے کہ والجوہر والارض کلاہما ارض کلاہما حادثان، جوہر ارض دونوں کے دونوں حادث ہیں۔ فکل موجود من الممکنات حادث، نتیجہ کیا ہوا؟ جب جوہر حادث ہے ارض بھی حادث ہے، نتیجہ کہ تمام کے تمام ممکنات حادث ہیں۔ فإن قیل ما حد الجوہر وما حد الحادث عرض، جوہر کی تعریف اور عرض کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب الجوہر هو المتحیز، میں نے عرض کیا کہ جوہر کی یہ تعریف مشہور علماء کے خلاف ہے، هو المتحیز، والعرض هو الحال فی المتحیز، عرض وہ ہے جو متحیز میں حال ہو۔ متحیز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ المتحیز هو الحاصل فی حیز، وہ شے جو مکان میں آ جائے، مکان میں ثابت ہو جائے، حاصل ہو جائے، اس طرح بحیث یشار الیہ اشارۃ حسیۃ بانہ ہنا او ہنالک لذاتہ، کہ ذاتاً اس کی طرف حسی اشارہ کر کے کہا جا سکے اور یہ اشارہ کیا جا سکے کہ یہاں یا وہاں۔ فإن قیل ما حد الحیز، میں نے عرض کیا کہ یہ جوہر کی تعریف خلاف مشہور ہے، ایک صورت اس کی صحیح ہو سکتی ہے مصنف کے نظر میں، وہ یہ کہ مصنف کی مراد جوہر سے مادہ ہو اور عرض سے قوت ہو، جیسا کہ جدید علوم میں بھی رائج اصطلاح ہے۔ اس صورت میں مطلب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ مطلب صحیح نہیں ہے، خلاف مشہور۔ یہ مشہور انرجی کو کہتے ہیں، ہاں جوہر جی۔ اب کہتے ہیں کہ فل ما حد المتحیز، یہ ہو گیا۔ فإن قیل ما حد الحیز، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر حیز کی تعریف کیا ہے تو جواب کیا آئے گا؟ فالجواب الحیز والمکان عبارت، حیز عطف تفسیری ہے، یعنی حیز یعنی مکان، بس حیز کہیں یا مکان کہیں، یہ دونوں نام ہیں اس فضائے وہمی کا کہ اجسام جس میں حاصل ہونے سے اسے پر کر دیتے ہیں، وہ فضائے وہمی جس کو جسم پر کر دے۔ فإن قیل، اگر پوچھا جائے آپ سے کم اقسام الجوہر، جوہر کی کتنی قسمیں ہیں، تو فالجواب اربعۃ، یعنی للجوہر اربعۃ اقسام، جوہر کی 4 قسمیں ہیں۔ الجوہر الفرد، نیچے حاشیہ نمبر 8 میں النقطہ لکھا ہوا ہے، نسخہ بدل، یہ لام یہ نا نسخہ بدل، ٹھیک ہے۔ والخط والسطح والجسم، جوہر فرد یعنی نقطہ، خط، سطح اور جسم، چونکہ ان کی تعریفیں آئیں گی اسی لیے ابھی تعریف انہوں نے یہاں ساتھ ساتھ بیان نہیں کی، علیحدہ سوال بنائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی خلاف مشہور ہے، یہ مطلب بھی کہ جوہر کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں جوہر کی ہیں، یعنی یہ قسمیں، یہ جو 3 قسمیں ہیں نا، یہ اعراض کی قسمیں ہیں، عرض کی ہیں، نہ جوہر کی۔ خب جوہر، پہلی قسم جوہر فرد، دوسری قسم خط، تیسری قسم سطح، چوتھی قسم جسم۔ خب مشہور جوہر کی کتنی قسمیں قرار دیتے ہیں؟ وہ بھی 4 کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جوہر کی پہلی قسم بجائے نقطے کے عقل ہے، یا جوہر فرد کے بجائے، دوسری قسم خط کے بجائے نفس، اور تیسری قسم سطح کے بجائے وہ جسم، اور چوتھی قسم جسم اور صورت جسم، مادہ اور صورت جسم۔ بس کلن یہ جو 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کی جگہ پر آپ یہ 4 قسمیں لکھیں، عقل، بلکہ 5 بنیں گی،
نفس 2، جسم 3، مادہ اور صورت جسم 4. اگر جدا جدا حساب کریں تو 5 بن جائے گی. مادہ یہ جسم اور صورت جسم. عقل نفس، عقل ایک قسم، نفس دوسری قسم، جسم. یہ جسم وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہے. فقط اور فقط اختلاف خط اور سطح اور جوہر فرد میں ہے کہ یہ 3 قسمیں جو ہیں آراز کی ہیں یا جوہر کی قسمیں ہیں. صاحب کتاب ان تینوں قسموں کو جوہر کی قسموں میں شمار کر رہے ہیں، جبکہ مشہور کے نزدیک یہ 3 قسمیں آراز میں شامل ہیں. صاحب کتاب یہ مادہ جسم، عقل، نفس، صورت جسم کو عرض سمجھیں گے؟ نہ، جوہر. صاحب کتاب جوہر، صاحب کتاب سمجھتے تو ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کی نظر ہے نا. میں عرض کیا کہ ایک صورت صحیح ہو سکتی ہے اگر ان کو صحیح کرنا چاہیں کہ ان کو ایک لحاظ سے جوہر کی قسموں میں شمار کیا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے ان کو آراز میں شمار کیا جائے گا. مصنف جس جہت کو مد نظر رکھ رہے ہیں نا اس لحاظ سے وہ جوہر کی قسمیں ہیں، اور وہ جو مشہور نے جس جہت کو مد نظر رکھا ہوا ہے اس لحاظ سے آراز کی قسمیں ہیں. مشہور یہ ہے کہ یہ آراز کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہے. یہ استاد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشہور کے نزدیک عقل، نفس، جسم تو دونوں کے نزدیک جوہر ہے. جی، عقل، نفس، مادہ جسم، صورت جسم، وہ مشہور یہ مشہور کے مطابق تو جوہر ہے. آیا مصنف کے نزدیک بھی جوہر ہے یا نہیں؟ مصنف کے نزدیک جسم کو تو جوہر میں شمار کیا ہے، ٹھیک. عقل اور نفس بھی جوہر کی قسمیں ہیں اس کے نزدیک، وہ نفی نہیں کر رہا اس کی. بات رہی ہے کہ جس چیز کو اس صاحب کتاب نے وہ عنوان جوہر شمار کیا ہے وہ سب کے سب جوہر کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 چیزیں سوائے ایک چیز کے، جسم کے سوا وہ 3 چیزیں آراز میں ہیں. مصنف نے یہ واضح نہیں کہا کہ عقل اور نفس جوہر ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں، یہاں اس بات کو مطرح ہی نہیں کیا. مشہور سطح، خط اور نقطے کو آراز حساب کرتے ہیں کس جہت سے؟ ان تینوں کے ہندسی اعتبار سے. مشہور، جی مشہور بے اعتباراتہا الہندسیہ یہ آراز میں شامل ہو جائیں گے. لیکن مصنف ان تینوں چیزوں سے ان کا بے اعتبار طبیعی، بے اعتبار طبیعت جو کہ جسم میں فرض کی جاتی ہے، اس طبیعت جسم میں فرض کی گئی طبیعی کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں وہ عنوان جوہر بنیں گی. ورنہ مشہور کے نزدیک چونکہ ہندسی مسئلہ ہے اور ان کی ہندسی حیثیت ہے، اور ہندسی حیثیت سے یہ تینوں کو تینوں چیزیں عرض بن جائیں گی، نہ کہ جوہر. خوب سوال، فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، ان چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب حد الجوہر الفرد هو المتحیز الذي لا يقبل القسمة في جهة من الجهات، کہ حد جوہر فرد اور ڈیفینیشن جوہر فرد یہ ہے کہ جوہر فرد وہ متحیز ہے کہ جو قسمت کو قبول نہیں کرتا کسی بھی جہت میں، یعنی نہ طول میں نہ عرض میں نہ. وحد الخط هو المتحیز الذي يقبل القسمة في الطول خاصة، خط وہ متحیز ہے جو تقسیم کرتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے صرف طول میں. حد السطح هو المتحیز الذي، سطح وہ متحیز ہے جو قبول کرتا ہے تقسیم ہونے کو طول میں عرض میں خاص طور پر، بس خاص سے یعنی صرف طول و عرض میں. حد الجسم هو المتحیز الذي يقبل القسمة في الطول والعرض
فی طول والعرض والعمق، یہاں عرض کہیں گے را کو ساکن کر کے، طول عرض عمق، طول لمبائی، عرض چوڑائی، عمق گہرائی۔ فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے مَا الدَّلِيلُ عَلَى حُدُوثِ الْجَوَاهِرِ، جواہر کے حدوث پر دلیل کیا ہے؟ فالجواب الدلیل علی ذلك انها لا تخلو عن الحوادث، کہ جواہر خالی نہیں ہے حوادث سے، وکل ما لا یخلو عن الحوادث، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خارج نہ ہو۔ حوادث سے مراد وہ چار چیزیں ہیں جن کا بعد میں نام بھی لیں گے، کہ جو ہر وہ چیز جو ان چار چیزوں سے خالی نہ ہو، چار حالات سے خارج نہ ہو، چار حوادث سے، یہ بھی حادث ہیں نا، سب حوادث ہیں، یہ بعد میں وجود میں ہیں۔ ہر وہ شے جو ان چار مخلوق اور بعد میں آنے والی چیزوں سے خالی نہ ہو اسے حادث کہا جاتا ہے، بس وہ حادث ہوتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ اگر پوچھا جائے آپ سے کہ ما تعنون بالحوادث، کس چیز کا آپ ارادہ کرتے ہیں حوادث سے، یعنی حوادث سے آپ کی مراد کیا ہے، یعنی کیا قصد کرتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں ان کلمہ حوادث سے؟ یہ جو کلمہ حوادث استعمال کیا نا آپ نے پہلے اس میں کہ لا تخلو عن الحوادث، اس لفظ حوادث سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اربعۃ اشیاء، یعنی میری مراد چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک الحرکت، نمبر دو والسکون، نمبر تین والاجتماع، نمبر چار والافتراق، یہ چار چیزیں۔ فإن قيل ما حد كل واحد من هذه الأربع، ان چار میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب حد الحرکت حصول جوہر فی مکان عقیب مکان آخر، تعریف یہ ہے حرکت کی، حرکت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تعریف یہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کہ آپ کی خدمت میں کیا ہے، جوہر کا حاصل ہونا ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں، عقیب مکان آخر، دوسرے مکان کے بعد ایک جگہ پر حاصل ہونا حرکت کہلاتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی تھی آپ کو۔ وحد السکون، سکون کی تعریف یہ ہے کہ حصول جوہر فی مکان واحد، جوہر کا ایک مکان میں حاصل ہونا اکثر من زمان واحد، یعنی بہت سارے زمان، اکثر من زمان واحد یعنی مسلسل کئی زمانوں میں۔ وحد الاجتماع، اجتماع کی ڈیفینیشن یہ ہے حصول جوہرین فی مکانین، دو جوہر کا دو مکانوں میں اس طرح ہونا کہ لا يمکن ان یتخللہما ثالث، کہ شق سے وہ وہاں نہ ہو، یا سکون یا حرکت۔ یہ تو نہیں ہو سکتا سکون بھی ہو حرکت بھی ہوگی جس میں، نہیں ہو سکتا۔ وحد الافتراق حصول جوہرین فی مکانین بحیث یمکن ان یتخللہما ثالث، افتراق یہ ہے کہ دو جوہروں کا دو مکان میں اس طرح حاصل ہونا کہ ان دونوں کے درمیان شق سے موجود ہو۔ اصل مصنف کیا چاہتے ہیں؟ مصنف یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب ممکنات حادث ہیں، چاہے جواہر ہوں وہ بھی حادث ہیں، چاہے اعراض ہوں وہ بھی حادث ہیں۔ کیوں جواہر اور اعراض حادث ہیں؟ اس لیے چونکہ جواہر اور اعراض ان چار چیزوں سے خالی نہیں ہیں، جواہر میں بھی یہ چار چیزیں ہوتی ہیں اور اعراض میں بھی یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جوہر بھی حرکت سکون اجتماع افتراق سے خالی نہیں ہوتا، اور جوہر کی قسمیں بھی، اور اعراض کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب بھی ان چار قسموں سے خالی نہیں ہوتی۔ اور ہر وہ شے جو ان چار عوارض حادثہ کے معرض میں واقع ہو تو وہ حادث ہوتی ہے۔ اصل ہدف کہنے کا یہی ہے
کہ جوہر اور عرض اور جوہر کی قسمیں، عرض کی قسمیں سب ممکنات ہیں اور سب کے سب ممکنات حادث ہیں. یہ نتیجہ نکلتا ہے. سوال اگر مد دلیل علی ان هذه الامور الاربعه حادثه، کیا دلیل ہے کہ یہ 4 امور حادث ہیں؟ فالجواب الدلیل علی ذلك انها تعدم، دلیل یہ ہے کہ یہ 4 امور حرکت، سکون، اجتماع، افتراق، یہ 4 حالات معدوم ہوتے ہیں. والقدیم لا يعدم، اگر یہ 4 قدیم ہوتے تو ان میں عدم نہ آتا، عدم پہل نہ کرتا، جبکہ یہ معدوم ہوتے ہیں. فتکون حادثہ، نتیجہ جب معدوم ہوتے ہیں، عدم ان میں آتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ حادث ہے نا. فإن قیل ما الدلیل علی ان الجوہر لا یخلو عن هذه الحوادث، دلیل کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے آپ سے، سوال کیا جائے کہ کیا دلیل ہے اس مطلب پر کہ جوہر ان 4 چیزوں سے خالی نہیں ہے، 4 حالات سے خارج نہیں ہے، حرکت، سکون، اجتماع، افتراق سے خالی نہیں ہے، کیا دلیل ہے اس مطلب کی؟ فالجواب الدلیل علی ذلك ان الجوہر لا بد له من مکان، دلیل اس مطلب کی یہ ہے کہ بے شک جوہر کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، جوہر بغیر مکان کے نہیں ہوتا. فَإِنْ كَانَ لَابِسًا فِيهِ، کانا کی ضمیر ہے جوہر کی طرف جائے گی، یعنی فَإِنْ كَانَ الْجَوْهَرُ لَابِسًا فِيهِ، فِيهِ کی ضمیر مکان کی طرف جائے گی. اگر جوہر اس مکان میں ٹھہرنے والا ہو تو کانا ساکنن، کانا الجوہر ساکنن، تو وہ جوہر ساکن ہوگا. وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِلًا، کانا کی ضمیر جوہر کی طرف، اِنْ كَانَ الْجَوْهَرُ مُنْتَقِلًا عَنْهُ کی ضمیر مکان کی طرف، اگر جوہر اس مکان سے انتقال پیدا کرنے والا ہو، منتقل ہونے والا ہو، تو کان الجوہر متحرکن، تو وہ جوہر متحرک ہوگا. وَإِذَا نُسِبَ إِلَى جَوْهَرٍ آخر، اگر جوہر کی ایک دوسرے جوہر سے نسبت دی جائے تو 2 صورتیں ہیں. فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَخَلَّلَهُمَا ثَالِثٌ، اگر ممکن ہو ان دونوں جوہروں کے درمیان میں شق سوم کا ہونا تو فَهُوَ الْإِفْتِرَاق، تو اسے وَإِلَّا فَهُوَ الْإِجْتِمَاع، اگر شق سوم نہ ہو ممکن تو اجتماع کہتے ہیں. سوال بس آخری سوال، انشاءاللہ باقی گفتگو کرنا. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى حُدُوثِ باقی الْأَعْرَاضِ، اگر باقی اعراض پر دلیل کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہوگی نا اعراض میں سے، باقی جو اعراض کی قسمیں ہیں وہ حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ اگر حادث ہیں تو ان کے حدوث پر دلیل کیا ہے؟ جواب الدلیل یتخللہما، کوئی تیسری چیز خلل ڈال دے ان دونوں میں، ساکنن اور متحرک میں، یعنی ان دونوں کے درمیان میں شق سوم ہو تو افتراق ہے، یعنی کوئی ممیز ہو. یعنی ممیز نہیں ہے، ایک ایسی چیز جو ان 2 کے درمیان میں حائل ہو سکتی ہو، یعنی شق سوم کا تصور کیا جا سکتا ہو. اگر شق سوم کا تصور کیا جا سکتا ہو اور ممکن ہو تو پھر افتراق ہے، وَإِلَّا اجتماع. بس دلیل کیا ہے اس مطلب کی، اس مطلب پر کہ یہ باقی جو اعراض ہیں وہ حادث ہیں؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ مطلب اس مطلب کی دلیل یہ ہے کہ انہا باقی اعراض، یہ سب کے سب اعراض تفتقر الی الجواہر الحادثہ، جواہر حادثہ کی جانب یہ محتاج ہے. خود جواہر بھی تو وہ قدیم نہیں ہے نا، حادث ہے نا، لہذا یہ سب کے سب جواہر کی طرف محتاج ہیں. والمفتقر الی حادث حادث، اور وہ شے جو حادث کی محتاج ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے. محتاج کا محتاج محتاج ہی ہوتا ہے. فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ حَادِثٌ، پس
یقیناً ثابت ہو چکا کہ ہر موجود ممکن حادث ہے، فہل وجود الحوادث من نفسها او من غیرها، انشاءاللہ اس کو کل وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.